ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا مثل له ولا مثال له لا معين له ولا مقارم له لا ولد له ولا والد له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وكريمنا ومخدومنا وهادينا ومرشدنا وموانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت وقال الله تعالى في مقام آخر صبر جميل والله المستعان وقال الله تعالى في مقام آخر وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا وقال النبي صلى الله عليه وسلم رضا ربي في رضا الوالد وسخط ربي في سخط الوالد أو كما قال صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اکے نامدار سرور کائنات شہنشاہ کائنات صلی اللہ علیہ وسلم دی ذاتی کرامی دیتی ہدیتاً توفتاً دروشیف کا نظرانہ ہر محفل دے اندر ایک فرض واجب ہوندے سانتے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلا آل اصحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا تھوڑا جا ذکر اس تو بعد موضوع والے پاس سے آسوں کیونکہ اسا مسلمانہ دا مومنہ دا ایمان ہے کہ ساکوں ایک کائنات اندر جو کچھ ملے جتنا ملے سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی وسیلے دنال ملے نبی صلی اللہ علیہ وسلم او نبی ہیں ساڑے جڑے امام الانبیاء شہنشاہ کائنات منبع ارض یعنی زمین آسمان اللہ پاک نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے مقصد دے واسطے بیسا دے واسطے بڑھائی انبیاء سلطانا انبیاء سلطانا انبیاء سلطانا انبیاء سلطانا انبیاء سلطانا انبیاء سلطانا سب تو اچیاں جگ دے اندر سب تو اچیاں جگ دے اندر سب تو اچیاں جگ دے اندر تیریاں ہیں نشانہ انبیاء سلطانہ انبیاء سلطانہ
تیرے پتراں نے کیتا دین دا پرچم بلند نبی دے نال محبت اور نبی دی اہل بیت دے نال محبت آپ دے تعلق داراں دے نال محبت ایمان دا حصہ ہے سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی محبت دا ایک جز اے بھی ہے کہ جنہ جنہ لوگاں نے نبی دے نال وفاداریاں کیتے اساں انہاں دے موحدار بناؤں تیرے پتراں نے کیتا دین دا پرچم بلند تیرے پتراں نے کیتا دین دا پرچم بلند تیرے پتراں نے کیتا دین دا پرچم بلند لاج رکھی لا الہ دی لاج رکھی لا الہ دی دے دے اپنیاں جانا عربیہ سلطانہ عربیہ سلطانہ عربیہ سلطانہ عربیہ سلطانہ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ عزیزانی کرامی آج کی یہ محفل رسالہ ثواب دی محفل ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تھوڑا جہک مفہوم سمجھو کہ مالک کائنات نے اس کائنات کے اندر انسانہ کو سمجھاوڑ واسطے اپنے نبیان دا سلسلہ جاری کیتے حضرت آدم علیہ السلام اللہ تا پیغام گندے آئے اور 1,24,000 پیغمبر حضرت آدم علیہ السلام تو بعد آئے غرض حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک پوری دنیا دے اندر روئے زمین دے ہوتے کوئی چپا کوئی گیٹ کوئی ٹکڑا زمین دا کوئی جزیرہ کوئی خطہ ایسا نہیں بچا جتا اللہ نے اپنا نبی بھیجا ہویا اور یہ نبی کیوں بھیجے مقصد کیا ہے اے ذرا سمجھوں کہ دیکھو 1,24,000 ایک کم و بیش بلتا حدیثہ اٹھا دے دیکھو تاریخ تے روایتاں دیکھو 2 لاکھ تو بھی زیادہ علماء فرمینے انبیاء اس دنیا دے اندر آئے کیوں آئے مقصد کیا ہے اگر مقصد کیا ہے قرآن دی آیت پڑھ گنو آیت الکرسی پڑھ دے آن دے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم جڑے بلے آیت الکرسی ختم تھی دیئے نا یہ تو بعد ایک آیت اس تو بعد ایک آیت اندر تریجہ سپارے دا پہلا صفحہ اٹھا دے دیکھو پہلا صفحہ تریجہ سپارے دا قرآن پڑھ دے پہلے صفحے دے ہوتے آیت الکرسی جتا مک دیا وہ بھئی ایک آیت آن دے وہ تو بعد ایک آیت آن دے وہ آیت اندر اللہ پاک نے ایسی ضرب لائیے اسا مسلمانہ دے ذہن دے ہوتے کہ سب کچھ جوڑ دے رکھ دیتے اللہ نے فرمایا اللہ ولیش الذین آمنوا اللہ ولیش الذین آمنوا اللہ نے سادے جٹ کے لفظوں دے اندر سادے جے لفظوں دے اندر اللہ نے فرمایا مسلمانوں کو زمین دے اندر ونجنا لے او آدم علیہ السلام دے پتروں او قیامت کے قریب آوانا لے لوگوں او باغ دے اندر آوانا لوگوں خانوں فلاں قوم دیو فلاں قوم دیو مطلب سمجھو کہ تساں اللہ کو دور تھی گئے اللہ توارے کو دور تھی گئے اللہ نے فرمایا میں توارا دوست ہاں میں توارا یار ہاں میں توارا غمخار ہاں میں توارا ہمدرد ہاں میں توارا والی ہاں میں توارا خیر خواہ ہاں دنیا کے اندر سب تو وفادار رشتے گول گنو سارے اچھے تعلق داریاں نے رشتے گول گنو جتنا توارے نال او وفا کرنے ان دے کنو میں زیادہ اللہ توارا خیر خواہ ایک خیر خواہی دا تقاضا ہے کہ اللہ اساں تساں مسلمانہ کو جنت اندر بھیجنے جنت اندر جو بھیجنے دول شیطان چکر لا دے سب جنت والے رستے کو روکی کھڑے اور بائیں پاسے لئی کھڑے دنیا دے بندیاں دے اندر پھسائی کھڑے دنیا دے کاما کاراں دے اندر پھسا دے اللہ دا پڑھایا ہوا سبق اور وسبرائی کھڑے اللہ پاک دی گال جڑی اللہ نے دسائی آئی او بھلوائی کھڑے اللہ نے آکے اچھا شیطان تو بھی اپنا چکر لا تو بھی اپنی منمانی کر پر میں بھی اپنا اللہ نے فرمایا طاقت زور لگے سا اللہ نے
فرمایا 1,24,000 پیغمبروں کو دنیا دے اندر بھیج دے. اللہ نے فرمایا ونجو میرے نبیوں ونجو میرے پیغمبروں ونجو میرے رسولوں انہاں میرے بندیاں کو میرا بناؤ انہاں کو جنت والا رستہ دکھاؤ جنت والا رستہ دکھاؤ. موضوع آتا ہے پیو دی شان. پیو دی شان کیا ہے پیو دا مقام کیا ہے کہ تو پہلے تھوڑا جا یہ ماحول دا سمجھو. اساں جو آئے بیٹھے محفل دے اندر دیکھو اللہ پاک نے علماء فرمینے اساں غریب لوگ جڑے ہیں اساں بڑے سعادت مند ہیں. کیوں ای واسطے سارے تے کوئی لمبی چوڑی عبادت کوئی نہیں. زکات سارے تے فرض کوئی نہیں کوئی مال کوئی نہیں. حج سارے تے فرض کوئی نہیں کیونکہ حج دے ہاتھ دات نہیں رکھے دے. باقی جڑے چھوٹے موٹے تعلق داریاں لے نبھائیں جتھا تھوڑی ساری واس لگ دے اساں نبھاوے نے. جھکے دے اندر ایک سارے اوتے لازم آدی ہے نماز. ایک نماز اور نماز پڑھن دے اوتے نہ خرچہ ہے نہ کسی قسم کا پیسہ ہے نہ پائے بلکہ اللہ پاک کی طرف چرچا ہی چرچا ہے. یہ واسطے نماز اگر پڑھن لگ ونجو اللہ پاک سارے تے جنت واجب الصلاۃ الجنہ. نماز جڑی ہے نا اے جنتی چابی ہے کنجی ہے. کوئی بندہ اگر کہیں اپنے پتر کو کہیں اپنے رشتہ دار کو چابی دے گھر دیاں ہر تو مالک بنا لے دے. اے آتے کہ میاں اے چابیاں کیا مطلب ہے چابیاں تیرے کو گھر نہ وڑے. وہ چابیاں جو دتی ہیں نہیں ای واسطے دتی ہیں نا بھی چابیاں تیرے گھر تے لائے بن جڑے ویلے مرضی اللہ تعالی کھول بن گھر دے اندر لائے. اللہ نے جو نماز دتی ہے چابیاں کنجیاں جنتیاں دتی ہیں. اے کنجیاں جنتیاں اللہ نے دے دتی ہیں. اے جنت دے کنجیاں جے دے ہاتھ دے اندر آ گئے 5 کنجیاں میں جنت دے دروازے دے آ گئے 5 کنجیاں جے دے ہاتھ دے اندر آ گئے جنت دے سارے دروازے کھل ویسے نو دے واسطے جنت نہیں گئے. جنت فرشتے بھی اس کا استقبال کرے سے. یہ واسطے دنیا دے اندر زندگی گزاروں اللہ اچھی دے گزاروں اللہ پاک دے ہو دے گزاروں. کیونکہ سنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے اگر وصیتاں اٹھا دے دیکھو نا آپ نے امت کو جڑے آخری پیغام دیتے انہاں دے اندر بھی یہ چیز ہی آپ نے فرمایا میرے امتیوں میرے پیاریوں اور میرے سونیوں اور میرے خانوں اور میرے پیاریوں یاد رکھو تمہارے واسطے میں رو دے دعا کیتے اللہ کنو بخشے اللہ نے بخشش کر دیتی ہے جنت اللہ پاک نے دے دیتی ہے. لیکن سونے نبی نے فرمایا تھوڑا جا کام تساں بھی کرو کہ نماز جڑی ہے میری اکھاں دی ٹھنڈا کیویں نماز پڑھتے رہا ہے میری اکھاں کو ٹھنڈا پوچھے دے. یہ آج کا پیغام ہے اسلام دا. اللہ پاک نے دعا کرنے مالک کائنات جڑا اللہ پاک ساڈے اس بھائی کو بزرگ کو اس دنیا تو اللہ پاک نے اٹھائے اللہ اس کی قبر تے رحمت عطا فرماوے. اللہ کو جنت کے اندر اعلی مقام عطا فرماوے. قبر اللہ پاک اس کی قبر تے رحمت عطا نزول فرماوے. اے ہی مقصد واسطے کہ محفل کے اندر آئے بیٹھے ہیں جو اللہ کو دعا کرنے دے رسول کل کلمہ پڑھوں تسبیح پڑھوں اللہ کو دعا کرے اللہ دعا قبول فرمائے سی اللہ اس کی قبر کو بیٹھتا مقام بڑی سی. پیو دا بڑا مقام ہے دنیا دے اندر رشتے بڑے رشتے ماں دا بھی رشتہ اپنی جگہ دیتے ہیں لیکن پیو دا بھی بڑا مقام ہے. قرآن مجید اگر اٹھا دے دیکھو کئی سارے قصے اللہ پاک نے پیو دی شان دے اندر بیان دیتے ہیں. حدیثاں دی چاہتے دیکھو سنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیو دا بڑا مقام دسے اور کئی سارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پترہ کو اولادہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جھنجھوڑ دے. سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلے پیو دی گال مان بعد میرے کو لا دے. ایک واضح حدیث سنے تلاوت کی ہے سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے ایک کیڑے موقع روتے فرمائے رضا دے واسطے پچھلے سارے گناہ معاف مٹ گئے ختم ہو گئے. صحابہ کو جنا پتہ چلا مکہ دی جائیداد چھوڑ دتیاں بڑے بڑے کاروبار چھوڑ دیتے بڑے بڑے تجارت چھوڑ دتیاں نبی نے وفاواں کیتیاں اور ہجرت کر کے مدینہ منورہ پہنچے. یہ ہجرت کرنے دی مانا ایک نوجوان نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کول آیا. ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کول نوجوان آیا اور آدھے کیا آتے میرے پیارے نبی سرور کائنات شہنشاہ کائنات صلی اللہ علیہ وسلم دے کول نوجوان آیا بیٹھے پیارے پیارے انداز نال بلیں دے مسکاریاں بھر
دے اکھاں دے وچوں ہنجو وہندے اور آدھے عرض کریندے کہ میرا سونا نبی پیارا نبی شان والا نبی اونچی شان والا پیارا نبی او میرا پیارا نبی اللہ پاک نے تو ہجرت دا حکم دیتے اے مکہ ساکو بڑا پیارا ہے اے مکہ ساکو جان تو بھی بڑا پیارا ہے اس کے اندر اللہ دا گھر خانہ کعبہ موجود ہے اے او جگہ ہے جی جگہ کو اللہ پاک نے پیار نال بنائے اے او مقام ہے جن کو اللہ پاک نے دنیا کے اندر سب تو زیادہ پسند کیتے لیکن جڑے مقام کو تساں چھوڑ دیو اور جڑے مقام دے وچ تساں ہجرت کر دے چلے ونجو اوتا ساڈا راونا گوارا نہیں کریندا جڑا صبح اٹھدیا سے سونے نبی دی زیارت کریندیا سے تواڈے چہرے کو دیکھتے تواڈے نوکے ہتھر کو دیکھتے نماز پڑھدیا سے عبادت کریندیا سے بھوک بھی کچھ ویندی ہے پیاس بھی کچھ ویندی ہے سارے معاملات اچھے چلدے ہن لیکن پتہ چلے تساں ہجرت کر دی مدینہ منورہ ویندے پے میں کو منت لاؤ چا سارے مسلماناں کو اجازت دیتی بیٹے وے میں کو بھی اجازت دیو میں بھی تمہارے نال ہجرت کر دے علاقہ چھوڑ دے مدینہ منورہ جانا چاہنا مدینہ منورہ کے اندر آباد ہونا چاہنا میرے دے تمہارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک گال ارشاد فرمائے آپ نے فرمایا تیرے گھر کے اندر کون ہے سونا میرا پیارا ابا ہے پیا کون ہے اما کوئی نہیں گھر کے اندر کوئی نہیں ایک کو ابا موجود ہے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نسائی شریف کی حدیث حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرنا لے آپ نے فرمایا اے میرا پیارا شاگرد اے میرا صحابی اے جنت کے اندر وجن والا اللہ پاک نے منینے کے حکم نازل کیتا ہے اللہ بخشش بھی فرمائے دے اللہ رحمت نزول بھی فرمائے دے ہجرت کی برکت نال اللہ پچھلے گناہ بھی معاف فرمائے دے پچھلے گناہاں کو بھی مٹیں دے لیکن میں اپنے پیو کو اجازت دیندیا سونا ابا اجازت نہیں دیندا او میرا پیو آکھدے میری پوری جاگیر تو ہے میری پوری جائیداد تو ہے چھوٹا جہاں میں تے کو پالے تے کو پرورش کیتے تیری تے کو سنبھالے تے میرا پیارا نبی ہو اجازت نہیں دیندا جڑا او رکیندا بیٹے والی میں تمہاری محبت اندر آ دے پیو کو ناراض کیتی بیٹا پیو کو ناراض کیتی بیٹا پیو کو رنجیدہ کیتی بیٹا پیو دی گال نہیں منی تمہاری وفا دی خاطر تمہاری محبت دی خاطر سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی وفا دی خاطر کوئی چوری نہ کریندا پیا کوئی ڈکیتی نہ کریندا پیا کوئی گناہ دا کام نہ ہی نیکی دا کام ہی نبی دے نال بننا چاہندا ہے لیکن میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے کو اجازت دین اپنے کو راضی کر اپنے کو راضی کر دے بلا اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابا ناراض ہے ابا راضی نہیں ہوندا ابا روندا بیٹے دسکار بھریندا بیٹے کیوں وہیندا بیٹے اے میرا پیارا نبی میرا دل نہیں کریندا کہ میں مکہ دے اندر آواں تو کو چھوڑا میں تواڈے نال وجنا چاہنا او کائنات والیو اے مسلمانوں لوگوں یاد رکھو میرے نبی دا فرمان سنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرا پیارا سبی اے میرا سونا صحابی اے میرا پیارا مسلمان اگر ابے کو ناراض کیتا اللہ ہجرت اسباب نہ عطا فرمیسی اگر ابے کو ناراض کیتا اللہ میرے نال بننا اے بھی قبول نہ فرمیسی اگر ابے کو ناراض کیتا ایک قدم قدم روکے جڑیاں نیکیاں ملنے اللہ نیکیاں بھی نہ دے سی اے ابے کو ناراض کیتا اللہ تبارک و تعالی تیری نمازاں بھی نہ بخشے سی نمازاں بھی قبول نہ فرمائے سی اللہ تیرے ہجرت ثواب بھی تے گناہ عطا فرمائے سی جنا صحابی کو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا صحابی عرض کرن لگا کہ اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہن کیا کراں ہن کیا کراں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارجع لوٹ ون واپس اپنے گھر دو ون اپنے گھر کے اندر چلا ون جی میں اپنے کو روا دے آیا ہے اوے اپنے کو چپ کرا جی میں اپنے کو روا دے ہے اوے اپنے کو دلاسا دیوا جی میں اپنے کو رنجیدہ کر دے اوے اپنے کو راضی کر اللہ خود فرمیدا ہے کائنات کے اندر ہی لیتا ہے اللہ پاک حدیث قدسی جان نازل فرمے دے رب فی رضا الوالد وسخط رب فی سخط الوالد اے میرا پیارا نبی سونا نبی اپنے
چھوڑ جے بندے نے اللہ کو راضی کرنا ہوئے پہلے اپنے پیو کو راضی کرے جے بندے اللہ کو راضی کرنا ہوئے پہلے اپنے پیو دے خدمت کرے جے بندے نے دیکھنا ہوئے زمین دے اندر کہ اللہ اس تے اتے خوش ہے یا نہیں خوش اللہ اس تے اتے راضی ہے یا نہیں راضی وہ اپنے پیو کو لے کے اگر دنیا دے اندر ایسا چلتا پھرتا پیو اس تے اتے راضی ہے خوش ہو گیا سمجھے ہی میں کہ اللہ بھی اس تے اتے خوش ہو گیا کہ ابا ناراض ہے اللہ بھی ناراض ہے ابا ناراض اللہ بھی ناراض میرا صحابی میں اپنے گھر کے اندر میں اپنے ابے کو راضی کر تیرا پیو تیرے اتے راضی ہو گیا تو ہجرت نہ کرے سی اللہ ہجرت دا ثواب دے سی تو میرے نال چل دے نہ ویسے جیڑے مسلمان گھر چھوڑ دے تجارت چھوڑ دے کاروبار چھوڑ دے میرے نال ہجرت کر دے بخشش کروا دے مدینہ منورہ پہ پہنچتے نا اللہ دے کو سارا ثواب گھر دے اندر عطا فرمائے سی پیو دی خدمت کر پیو دے قدم نپ اے تیرا وہ باپ ہے جڑا تیرے واسطے سردی دے گرمی دے دھوپاں دے شاماں دے موسم دے تغیر تبدل دے حالاتاں کو اپنے اوتے نچاور کر دے تیری پرورش کر دیا بیٹے ہی واسطے اپنے پیو کو راضی کر دنیا دے اندر اللہ راضی ہو ویسی اللہ پاک نے اس باپ کو اس پیو کو جنت کا دروازہ بنایا ہے اگر کوئی بندہ جنت کے اندر بننا چاہتے پہلے اپنے پیو کو راضی کرے جنت کا دروازہ بل کھولنے جنت ہی نہیں ملتی ہی واسطے جنت کنا ملتی اس ویلے ملتی جدا اللہ پاک نے خود پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جدا اللہ پاک ہوئے راضی ہوندے سنا نبی بھی اس ویلے راضی دنیا دے اندر پیو دے ماں راضی ہوندے بلاؤ قرآن مجید چاہو قرآن مجید کے اندر دیکھو کیا پیو دا شان اللہ نے کتنا بیان کیتے قرآن مجید بتاؤ ایک سورت کے اندر اللہ پاک نے ایک پیو دا واقعہ بیان کیتے اور پیو دی منت سماجت تڑا تڑا اللہ نے بیان کیتے اٹھاؤ 12واں سپارہ اس باپ تنا ہے حضرت نوح باپ تنا حضرت نوح اللہ پاک نے حضرت نوح علیہ السلام کو اس کائنات اندر بھیجا لمبی زندگی دیتی لمبی حیاتی دیتی اللہ نے مقصد دیتا کہ اے میرا نوح پیارا نوح اے میرا سونا پیغمبر بنی نہ لوگاں کو سمجھا اے او لوگن جڑے اپنے رب کو بلا دے نمی نمی خدا بنائی بیٹھن اپنے من مانی کتی بیٹھن حالانکہ اللہ نے خود فرمائے اللہ کو راضی کرنے دا نبی دی طاعت فرما برداری دے اندر آونیو نبی دی منمانی دے اندر آونیو نبی دی سنت دے اندر آونیو اے او لوگ جڑے اپنی مرضی کر لے اپنے بت تراشی بیٹھن اے میرا پیارا نوح انہاں کو تعارف کروا رب دا بل صورت منہ اٹھا دے کو حضرت نوح علیہ السلام نے 1 سال نہیں 2 سال نہیں 3 سال نہیں 100 سال نہیں 200 سال نہیں بلکہ 950 سال تبلیغ کی 950 سال انہاں لوگوں کو سمجھایا ہے اللہ پاک دا پیغام پہنچایا ہے اللہ پاک دا تعارف کروایا ہے اللہ دا تعارف ہی انداز دنال کرایا کہ سورت نوح دے اندر اللہ پاک نے ارشاد فرمایا جناب نوح علیہ السلام نے 9.5 سال پورے 950 سال پورے اللہ پاک دا پیغام پہنچایا لوگوں کو سمجھایا لوگ نہ سمجھے ہاتھ اٹھایا اللہ کو التجا کی دی دعا کی دی اے میرا رب کریمہ غفور رحیمہ انہاں لوگوں کو بخشنا تیرا کام ہے بخشے دا تیرے کو کوئی پوچھنا والا نہیں تیرے کو کوئی سوال کرنا والا نہیں لیکن میں تو سمجھا دے تھک گیا دسا دے تھک گیا لوگ سمجھانا لے نہیں اے او لوگ جنہاں کو رات کو بھی میں سمجھائے دن کو بھی سمجھائے چلتے پھرتے بھی سمجھائے کاروبار کرنے دے تجارت کرتے ہوئے سمجھائے جنہاں پتہ چلتا ہے میں کو دکان کھولی بیٹھے انہاں دی دکان دے پہنچ میں نامی بہانہ بڑے نامی تجارت بہانہ بڑے نامی سودا گننا سودا گننا کوئی نہ ہوتا ہی سودا بھی گننا بھی نہ کنو انہاں کو اللہ دا تعارف کرنے نہ بھی بلوی نہ سمجھتے ہیں جنہاں پتہ چلے منڈی دے اندر کاروبار پہ کرے اتھائی کوئی دامی اتھائی کنے بائندے تبلیغ کرے نامی سمجھے نامی بلوی نہ سمجھتے ہیں رات کو ٹوٹ دے سمجھے نامی نہ دے دروازے کھڑکا کھڑا دے اللہ پاک دا پیغام پہنچے نامی نہیں سمجھے اللہ پاک
تیری مخلوق ہے تو خود جان. اللہ نے فرمایا اے میرا نو کشتی بنا. نوح علیہ السلام نے کشتی بنائی. اے میرا نو پانی آونے انہاں کو دسا دے پانی آون تو پہلے اگر اللہ پاک دے بندے بنوے نے اللہ پاک دے پیغام دے اتے آوے نے اللہ بل بھی بخشش فرما دے سی. نوح علیہ السلام اعلان کرا کریں دے اے لوگوں کشتی بندی پئیے جڑے منن والے کشتی دے اندر سوار ہوے سن جڑے نہ منن والے او گھر کو ونے. سارے لوگ ہستے کھڑے مسکراندے کھڑے مذاقا کھڑے اڑے نے اور مذاقا اڑا دے ہسیاں دے تصور کھڑا کرے نے. اے نوح علیہ السلام دے پانی آوڑا ہے سب پانی پیمن واسطے نہیں ملتا ہے سلابہ دے گالی پیا کریں دے. کچھ عرصہ گزرا اللہ پاک نے زمین کو بھی پھاڑا. زمین دے وچوں پانی نکلا. آسمان تو بارش وسائی آسمان تو بھی پانی آیا. پوری زمین بھر گئی. اللہ نے فرمایا نوح علیہ السلام اپنے سارے منن والے کو کشتی دے اندر سوار کر کشتی دے اندر سوار کر دیتا. اللہ پاک ہن کیا کروں اے نوح علیہ السلام اللہ دا نام گھندے چلو. نوح علیہ السلام نے فرمایا بسم اللہ مجریہا ومرساہا ان ربی لغفور رحیم. او منن والے لوگوں کلمہ پڑھانا لیو دین دے چلانا لیو اللہ دا پیغام سنانا لیو. اللہ پاک کو یاد کرو. آج کشتی دے اندر بھی بچے سی دا رب بچے سی او بچا بن اللہ رب او کشتی دے اندر بھی بچے سی بچا بن دیا میں باوراں لے پانی دے سیلاب دے وچ بھی بچا سکتے. او بخشن والا رحم کرن والا ہے. کشتی چل پئی. نوح علیہ السلام دے ترے پوتر کشتی دے اندر ایک پوتر بارو ترے پوتر کشتی دے اندر ایک پوتر بارو. پیو دی تڑپ کتنی ہوندی ہے پیو دی تڑپ کتنی ہوندی ہے اور پیو کو کتنا اولاد دے بارے فکر ہوندی ہے. قرآن دا 12واں سپارہ ذرا چاہ دے مطالعہ کر کے اللہ پاک نے کیسے انداز دے نال بیان کیتے کہ نوح علیہ السلام کشتی کے اندر موجود ہیں. اللہ پاک نے اعلان فرما دیتے اے میرا پیارا نوح دیکھو میں بچا گنسا. نوح علیہ السلام بچا گنسا. پتہ ہی میں دیکھو کچھ بھی نہیں ہونا اللہ دا نبی ہے کچھ بھی نہیں ہونا لیکن یہ باوجود کشتی دے اندر بہ دے اولاد دی تڑپ دل دے اندر جاگ دی پیو ہی کشتی دے اندر بیٹے اللہ تنوں دعا انتظامہ بیٹا کرے دے نال ساڈ بیٹھا مرے دے پتر کو. اے پتر کنانا آ بھجا چڑھا کشتی دے اوتے کشتی چلدی پئی ہے. اے کشتی چلدی پئی ہے جڑے کشتی دے اندر آ گئے اللہ انہاں کو بچا گنسی نجات عطا فرما دے سی. اللہ انہاں کو کامیاب فرما دے سی. مالک کائنات انہاں کو بخشش فرما دے سی. اللہ انہاں کو دنیا دی اندر بھی بچے سی آخرت دی اندر بھی نجات عطا فرما سی. اے میرا پیارا پتر یا بنی ارکب معنا ولا تکن مال کافرین. اے میرا سونا پوترا ہن بھی بھائی دیا چلا کشتی دے اندر آ دے بہوان اللہ کو دعا کرے نا اللہ کو التجا کرے سا تو کشتی دے اوتے بیٹھا کشتی دے اوتے پاونا تیرا کم ہے. میں اللہ کو منت کر دے دعا کر دے تیری بخشش دے دعا التجا کرے سا. لیکن پتر نے اللہ پاک نے قرآن مجید دا سپارہ اٹھا دے کو پتر نے انکار کر دیتا. آقا لگ گیا تیری مار میں کوئی پہاڑ بچا گئی فلاں پہاڑ تے چڑھوے سا وہ پہاڑ تے اوتے پانی نہ چڑھوے سی. حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا اللہ دے عذاب کو کوئی پہاڑ بچاون والا نہیں کوئی چیز کوئی ہیلا بہانہ بچاون والا نہیں. یہ واقعہ اگر بچنا چاہتے ہو نبی دے نال ہو ونجو نبی دے محبتدار ہو ونجو نبی دے اطاعتگزار ہو ونجو نبی دے فرما بردار ہو ونجو. حتیٰ کہ نوح علیہ السلام دے پتر نہ چڑھا جنا غرق دیا پانی دی موج آئی پانی دی اتے واللہ اللہ پاک نو دعا ماں بیٹا کریں دے. او دنیا دے تارو لوگو اللہ دے پیغام سمجھنا لے ہو. اللہ پاک نے دسایا پیو دے دل دے اندر اولاد دی کتنی تڑپ ہوتی ہے. سارے مننا دے کو کلمہ پڑھانا لے کو کشتی دے سوار کیتے بیٹے والی دعا ماں بیٹا کریں دے. اے اللہ پاک تیرا میرے نال پاتا ہے میرے اہل بیت کو میرے گھر والے کو تو بخش دے سے. اللہ پاک میرے مننا لے کو تو بخش دے سے. اے میرا پتر میرا لخت جگر ہے ایک میں آپ پالا ہے ایک میں اپنی محنت کر دے کو کھوائے چھوٹا جی آئی ایک اچھے نہ ہمیں ایک پلے نہ ہمیں ایک اپنی جھولی دے وچ ملے نہ ہمیں
اپنے مولے وچوں گنا کٹ کٹ نہیں کو کھوے نہ ہمیں اپنے محنت دا پسینہ بہا دے ایدے واسطے گول گول تے رزق گھندے آنا ہمیں 950 سال دی محنت کرتے اپنے اولاداں دی پرورش کیتی ہے اللہ منت لا چاہ اس کی بخشش فرما چاہ اس کو کشتی کے اندر سوار فرما چاہ اللہ پاک نے اعلان تھا کیتا ہے کہ کافروں کو نہیں بخشنا وہ تو اللہ پاک نے اٹل فیصلہ کیتا ہے فیصلہ کر دیا لیکن اللہ نے یہ قرآن کے اندر کیوں نازل کیتے کیوں دسائے تو موسیٰ کو یہ بات ہے کہ باویں نبی ہے پیو دا ہے باپ دا ہے پوتر باویں کافر ہے تا پوتر کتنا تڑپتا پیا کشتی کے ساتھ اللہ نے لفظ قرآن دے یہ باتیں پیو کو کوئی عام ہستی نہ سمجھو پیو بڑی عظیم ہے ایک بیا واقعہ قرآن دیتا ہے بیا پیو بھی ہے ایک بیا پیو بھی ہے قرآن مجید دے اندر اللہ نے خودی بھی شان عظمتاں بیان کی کیڑا پیو نا یعقوب پتر بارہ ہے یوسف علیہ السلام یوں دا پترہ نال محبت کریں دین دو پتر ایسے ہیں جنہ دے اندر خصلت نبوت علی اور او احساس کریں پیو دا باقی لڑائی جھگڑا کریں لڑ دے فساد مچے ایک دوجے دے نال کشتیاں لڑ دے ایک دوجے دے نال مکہ ماریاں کریں ابا دیکھ دے جنا پترہ کو نا پتر کڑیل جوان ایک دوجے دے نال بھیڑ دے لڑ دے ایک دوجے کو مرے ایک دوجے کو کسے کوئی زمینہ دے جائیداداں دے لڑائیاں ہیں کیولے کیڑی چیز تو لڑایا کیولے کیڑی چیز تو لڑایا ابا آندے سمجھے دے او پترو تو کو پتہ نہیں وقت نہ کہ ابا تے کو کیا ہے اصل میں آج دن آج دی اولاد ابا اساں لڑتے پہ سب کو پتہ ہے تے کو نہیں پتہ لیکن تو ساں جناب پیو منسوس ویلے پتہ چلتی کہ اولاد پیو دے سامنے لڑتی ہے پیو کو کتنی تکلیف کی حضرت یعقوب علیہ السلام دے سامنے جنا اون دے پتر لڑے اور ایک دوجے دے گریبان پکڑے نے ایک دوجے کو مارے نے ایک دوجے کو دھکے دے ایک دوجے دے نال ہاتھا پائی پاویں زمین دے اندر فساد کرے حضرت یعقوب علیہ السلام میں دے پتر کو سمجھاویں سنے انداز نال علاویں اے پترو نہ لڑو اللہ پاک نے تو کو دنیا دے اندر لڑن واسطے نہیں بھیجا اللہ پاک نے تو کو پیار محبت نال آمن دے واسطے بھیجے ہی واسطے اللہ نے میں کو نبی بنا دے بھیجے دنیا دے اندر جی میں آدھا ہوں میں کرے دے بنیو پیار اخلاص نال رہو اللہ پاک بڑا بڑا مرتبہ لکھ دیتے جنا حضرت یوسف علیہ السلام کی محبت اللہ پترہ نے دیتی واقعہ مختصر چاہ دے پتر کو یا یوسف علیہ السلام کو کھو دے اندر سٹا یوسف علیہ السلام واقعہ سنتے رہتے واقعہ دا لوٹے لبابے ہیں کہ یوسف علیہ السلام کو کھو دے اندر سٹا پیو کو آدھے نسینے نے ابا اس کو نار چاہ گئے بگیار چاہ گئے اور کیا حضرت یعقوب علیہ السلام ہاتھ اٹھا دے دعا کریں التجا کریں اللہ پاک انہوں منگن دعا اللہ پاکا میں کو معلوم ہے سارے سازیں لیکن تو دا بڑا کار سازیں اللہ پاکا واللہ المستعان تو مدد کرنا لائے تو خیر خائے اللہ پاکا سارا بھروسہ تیرے ہوتے میرے پتر دنی کے بان بن میرے پتر دا خیر خواہ بن میرے پتر دنی کے بان بن اللہ نے سورت یوسف نازل کی تھی سورت یوسف دے والالفاظ اٹھا دینے کو اللہ پاک نے فرمایا متا سمجھے دیو کہ یوسف علیہ السلام کو اللہ پاک نے بچا کی دا کھودی وچو چوا دے اللہ پاک نے مصر کے اندر ملایا جیل دی وچو بچایا تاخت شہید ملایا ایمیں ملا لیتا بتا سمجھتے ہو اللہ پاک نے ایمیں ملا لیتا نانا ایمیں نہیں ملایا ایمیں نہیں ملایا ایمیں نہیں اللہ پاک نے کیتا اللہ نے فرمایا یوسف علیہ السلام کو جناب پتر پکڑ دے یعقوب علیہ السلام دے یوسف علیہ السلام دے بھیرا پکڑ دے میں دے پیان یوسف علیہ السلام کلے کوئی نام پیو دی دعا نہ لائی خود دے اندر سٹے نے پیو دی دعا نہ لائی خود دے وچوں جنا انہاں نے چاہتا او جڑے تجارتی قافلے والے انہاں چاہ دے پکڑ دے غلام بنا دے مصر دے بادشاہ دے کول میں دے بیچ دیتا پیو دی دعا نہ لائی مصر دی قید دے اندر گیا پیو دی دعا نال مصر دی قید وچ رہائی تھی پیو دی دعا نال مصر دا بادشاہ بنا دیتا مصر دے تخت اوتے ملا دیتا مت سمجھو ایویں ملا دیتا بلکہ اللہ نے فرمایا
اے اس پیو دی دعا ہی جی برکت نال اللہ پاک نے اس دی اولاد کو مصر دا تخت بادشاہ بنا دیتا اگر ابا دعا نہ کرے گا ابا التجا نہ کرے گا اگر پیو رو رو دے اکھاں دے وچوں ہنجو نہ وہیندا اللہ یوسف علیہ السلام کو مصر دا بادشاہ بھی نہ بنا اے مصر دا بادشاہ پیو دی دعا بعد نال ہی واسطے پیو دا بڑا مقام ہی میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصی طور تے اعلان کیتے کہ جے ماں دا حق ہے قرآن دے اندر ماں دا بھی حق ہے دسایا گیا جے پیو دا بھی حق ہے ساری زندگی جو پیو پسینہ پسینہ تھی دے اور اپنے ہڈیاں بھن دے اور مزدوریاں دے محنت کر دے اولاد دی پرورش کرے اولاد جڑا جماعت دی والا کہ نہیں جی میرے گھر دی ذمہ داری ہے تے میرے بال ہیں تے ابا جو ہن ذرا ناتمام تھی کہ بڈھا تھی کہ ضعیف تھی کہ ہن کام کرن جوگا کوئی نہیں اللہ نے قرآن کے اندر آیت پتہ ہے کیڑی نازل کی ہے اللہ نے فرمایا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا قرآن کے اندر اٹھا دے سورۃ بنی اسرائیل اللہ نے فرمایا ہن تو جوان تو اپنے پیو دی اوے پرورش کر جویں میں تیری پرورش کی اوے کر ماں کے اللہ نے مثال ختم کر دیتی ورنہ اللہ دسا دیا اے کر اللہ نے گال ختم کر دیتی اللہ نے فرمایا جو کچھ تیرے پیو نے تیرے بچپن تیرے واسطے کیتا تو ہن واپسی کر والا اپنے پیو دے واسطے وہ کچھ کر جی میں تیرا پیو تیرے واسطے کرے دے کہ اس تو بھی زیادہ کر اللہ کو دعا بھی کر دعا ہے اللہ پاک اسا مسلمانوں دے بخشش فرماوے اللہ اپنے الفاظ اپنی بارگاہ کے اندر قبول و منظور فرماوے جڑے مقصد واسطے اس محفل کے اندر آئے ہیں اللہ اس بھائی محمد اقبال دی اللہ بخشش فرماوے اللہ اس کی قبر تے کروڑا رحمت عطا فرماوے آمین واخر دعوانا بھائی مومنو آواز دے بھائی مومنو اساں نوکر آل محمد دے ساڑی جند تے جان حسین دتے پتر بیرا صدا رہے خدا کیتا بہو حسان حسین یاد رسی اساں مومنوں نو جی میں پڑھیا قرآن حسین ممتاز کفن تے لکھ مرسائیں ساڑا دین ایمان حسین نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا فرمان ہے میں دنیا تے دو چیزاں چھوڑی ہوئینا آل تے قرآن شریف جیڑا آل تے قرآن شریف دی عزت تے احترام کرے سی سعادت تے قرآن شریف دی دیاڑے قیامت والے دے نبی پاک فرمایا کہ میں جنت دا ضامن ہوں بھائی مومنو میں سیداں آل رسولاں اولاد علیاں حسینی سیداں میں دل دا مریض بچیاں دا ساتھ ہے دیاں دا ساتھ ہے دی سیدہ دی بچی دا میں فرد اٹھامنا ہے بچی دے کان کے یعنی کہ خانوں میں بچی دا داج بنامنا ہے اگر میں دل دا مریض نہ تو میں ثواب نہ کریں دا بی بی سیدہ دی قرآن پاک دی حافظ ہے او دا فرد اٹھامنا ہے یعنی کہ دا داج بنامنا ہے کوئی بندہ ثواب تو محروم نہ رہے کیونکہ بچیاں لے تے اولاد والے بیٹھے ہو اللہ پاک اقبال خان مرحوم صاحب دی قبر روشن فرمائے نبی پاک نے شاید دے ہوئے میں سید دی دعا بڑے عالم سونا پڑھیا روح آپ دے میں بھی سیدہ نات پڑھ دو نا خانو خیر کچھ نہیں ہے جنت سیدہ دیئے دوے تریہ دی نہیں جنت آل رسول دی نہیں میاں غریبہ سیدہ دا احساس کی اللہ اللہ پاک مرحوم دے درجات بلند فرمائے روزی رزق اللہ دیندہ بندہ نہیں دے سکتا مسلمانوں کو کہن راس کرتے ویندہ تا او دی عزت نہ کیتی تو بےزتی نہ کیتی جی جی حاضر سید صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ سرکار نے سڑیا کول اپنے
اللہ تو مدینے لے جاوے ہاں سرکار نے سڑیا ہے کول اپنے اے کرم جے نہیں تاکی کجے عیب حضور نے عیبیاں دے اے بھرا مجھے نہیں تاکی پتھر کھا کے حاکم ہس پونا او دل نرم جے نہیں تکیے جتھے نقش لگے نہ دے قدماں دے او حرام مجھے نہیں تکی سبحان اللہ سارے ڈالتے آکو آنکھیں حلیمہ ہویا کمالے جیندہ مولی کوئی نہیں وہ ملیا لالے جیڑا سب تو سونا ہے اونو لے کے آئیاں حسدات ہوندی سجری سویرے اتھو چن چومیندہ جتھے رکھ دا پیرے اتھو چن چومیندہ جتھے رکھ دا پیرے جیڑا سب تو سونا ہے اونو لے کے آئیاں ایسو ویچتا سکیاں سبحان اللہ صحیح بزرگ صاحب ایسو ویچتا سکیاں ویچ وڈنے کی تھی اینو سون لگیا کدی کڈنے کی تھی جیڑا سب تو سونا ہے اونو لے کے آئیاں سکھ دینو حاکم آخری مصرع نات ہے تو سبحان اللہ ہاتھ کھڑا کرتے ہیں سکھ دینو حاکم اللہ ملایا ہے اونو لکھ سلامہ جسمان جائے اونو لکھ سلامہ جسمان جائے جیڑا سب تو سونا ہے اونو لے کے آئیاں بڑی بہت بھائی اتنی ایک دیر آئی میاں اللہ مروم دے درجات بلا تو نمبر لال آئے چھوڑو آجی مہربانی صحیح بس کرے مولا قبول آیات بس صحیح موتی کی مرضی ورکیا صحیح بات أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض هل يراكم من أحد ثم انصرفوا صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس
من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الله أكبر الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. إن رحمة الله قريب من المحسنين. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله خاتم النبيين. أكان الله بكل شيء عليما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل أصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلوا عليه. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر والله أكبر ولله الحمد برحمتك يا أرحم الراحمين. اول آخر دو شریف سورة فاتحہ سورة اخلاص تاجر پڑھ کے سال تھی گئے تیرے ہوں یہ اب ساری گال کری جو کوئی کلام بڑی نام یا اللہ پاک جتنا اصال ثواب اس محفل کے اندر پڑھا گیا یا اللہ جو مل کے دے گیا یا اللہ جتنا کھانا پانی تو موجود ہے سب کا ثواب پیارے نبی سرور کائنات شہنشاہ کائنات صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ دل لگنا آپ کے اہل بیت ازواج مطہرات صحابہ صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اولیاء اللہ مسلمان سب حسن لوگ اللہ قبول فرما یا اللہ ان سب پیارے حسن خصوصا یا اللہ محمد اقبال مرحوم یا اللہ انہیں اصال ثواب کرنے کو آمین. یا اللہ اس کی قبر تو ذکر رحمت عطا فرما یا اللہ اس کا استقرار مقام عطا فرما جگہ عطا فرما یا اللہ آخرت سارے مرائل آسان فرما یا اللہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ حادثہ کی موت جڑی ہے وہ شہید دی موت ہوندی یا اللہ اس کو شہداء دے اندر درجہ عطا فرما یا اللہ شہداء علی درجہ عطا فرما اعزاز عطا فرما یا اللہ اس کی قبر دے اندر سارے مرائل آسان فرما یا اللہ اس کی قبر کو تاج نگاہ وسیع فرما یا اللہ اس سارا اصال ثواب انہوں نے لواحق کے اشتغار نے کتا یہ سارا ثواب یا اللہ اسی قبر تک پہنچا اور یہ ثواب صدقے یا اللہ اس نے آخرت سارے مرائل آسان کریم والے کا باقی نہ خاندان دے جتنے عزیز و قارب چھوٹے بڑے سنے تو رخصت ہو گئے سب نے قبرہ دے سب کو بھائی اندر اعلیٰ مقام عطا فرما جڑے بھائی اے بیٹھے نے سارے ثواب واسطے سب تا قرآن
اللہ پاک کا قبول منظور فرما یا اللہ قدر قدم تے نیک عطا فرما انہاں نیک عطا یا اللہ جزا اللہ پاک کو قبول تک پہنچا مالک کائنات باقی نہ دے عزیز و اقارب رشتہ داروں کو صبر کرن توفیق عطا فرما یا اللہ بہت بڑا حادثہ ہے بہت بڑا یا اللہ صدمہ ہے یا اللہ اس کے اولاد کو یا اللہ انہاں دے گھر والوں کو اس عمر توفیق عطا فرما اس تا نعمت بدل عطا فرما یا اللہ اس گھر تو تے رحمت عطا برکت عطا فرما کریم مالکا جویں اس بزرگ دی موجودگی دے اندر گھر کو چلدا پیا ہے گھر دے مسائل ہم سارے حل ہوندے پیان اللہ پاک اپنے غیب دے خزانے تو سارے مسائل حل فرما ان دے بعد یا اللہ آمن والے وقت کے اندر یا اللہ اس گھر دینے کے پانی خود فرما یا اللہ اد اولاد کو پر اتفاق نصیب فرما باقی یا اللہ انہاں دی رشتہ داراں کو یا اللہ صبر کرن توفیق عطا فرما یا اللہ مل باہمن توفیق عطا فرما یا اللہ جڑے مسائل انہاں دی موجودگی دے اندر حل ہو بینن یا اللہ ہن بھی اوے اسباب مہیا فرما یا اللہ انہاں مسائل کو حل فرما رب اغفر وارحم انت خیر الراحمین رب اغفر وارحم انت خیر الراحمین یا اللہ پاک اس سارے اس بہت کی محفل دے اندر آئے بیٹھے سب کو یا اللہ پاک کا دین دے چلن توفیق عطا فرما نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی اتباع نصیب فرما سنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت کے مطابق زندگی بسر کرن توفیق عطا فرما کریم مالکا حکایت نجا ہے کہ ساری زندگی اللہ پاک کا ایمان دی سلامتی دے نال جیون دی اور ایمان دی سلامتی دے نال مرن توفیق عطا فرما کریم مالکا جڑے بلے آخری سارے ایاموں میں آخری لمحات میں اللہ پاک کا اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ ساری زبان تے جاری ہوے اللہ پاک لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ دا جاری ہوے اللہ پاک یہ التجا کرے قبول فرما ربی اس صلی اللہ وسلم بالخرابی کا نستعین صلی اللہ تعالی خیر خلق محمد وعلى لا الہ الا اللہ انا للہ